نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. پیج 68 لیسن نمبر 30. تو پہلا لیسن ہے یہ 30. لیسن نمبر 30 اسماء ایجاب. تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ سرٹن اسماء which are used to answer questions are called اسماء ایجاب which are mentioned below. اب کوئی بھی کوشچن سنیے، آپ کوئی سا بھی کوشچن آتا ہے، سوال آپ سے کوئی بھی سوال کرتے کسی بھی قسم کا ہو تو آپ اس کا جواب دیتے. تو کیسے سوال کا کیسا جواب دیا جاتا ہے عربی میں وہ بیان ہے. سوال کا کس طرح جواب دینا وہ لیسن ہے. پہلا ہے، دیکھیے آپ، پہلا لفظ کیا ہے؟ نام. نون عین میم. نون پہ زبر، عین پہ زبر، میم پہ جزم. نام کے معنی ہاں کیا تھے؟ یس. یس بولتے نہیں؟ یس جی ہاں. جزم ہے نا، جزم بولتے ساکن. تو وہ ہاں کے معنوں میں آتا ہے. اب مگر اس میں ایک چیز کیا ہے، سوال جو ہے پازیٹیو ہو نگیٹو ہو، یہ ایسا ہے یہ ایسا نہیں ہے، کیا ایسا ہے کیا ایسا نہیں ہے، دونوں چیزوں میں اس جواب کیا ہے؟ ہاں دیتے. اس میں ہاں دیتے. دیکھیے اب یہاں دس از یوز ٹو گیو پازیٹیو آنسر ٹو اینی کوشچن whether the sentence is positive or negative. نگیٹو رہو یا پازیٹیو رہو، کوشچن اس کا جواب کیا رہنا؟ ہاں میں رہنا. ایک طریقہ یہ ہے. اب اس کا استعمال معلوم ہوتا آپ کو. نیچے دیکھیے، ایگزامپل دیکھیں تو معلوم ہوتا کیا ہے. حلر رجل مسلم. یہاں دیکھیے آپ جناب، را کے اوپر بھی تشدید آیا. دیکھیے الف لام ہے، اس کو را بھی کیا ہے؟ حروف شمسی میں سے ہے، اس واسطے تشدید دیے. اور لام نہیں پڑھیں گے، لام نہیں پڑھنا. اگر خمری حرف سے شروع ہو رہا تو لام پڑھنا، سمجھے نہیں؟ جیسا بیتن ہے، البیتو پڑھیں گے، البیتو لام پڑھ جائیں گا. شمسی حروف سے شروع ہو رہا تو اس کو لام نہیں پڑھنا، اور اس کے بعد کے حرف کو کیا کرنا پڑتا؟ تشدید دینا پڑتا. تو حلل لر پڑھنا پڑیں گے، لام تو نہیں پڑھیں گے نا بھائی. حلر رجل مسلمن مطلب کیا آدمی مسلمان ہے؟ کیا آدمی مسلمان ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. دیکھیے آنسر کیا ہے؟ نام. الرجل مسلمن، ہاں آدمی مسلمان ہے. یہ کیا تھا؟ پازیٹیو تھا. یہ سینٹنس جو تھا پازیٹیو تھا. اب نگیٹو سینٹنس آئیں گے. دوسرے ایگزامپل، حرر رجل لیسا بھی مسلمن. لیسا کے معنی میں نہیں کیا تھے؟ لیسا کے معنی نہیں. لیسا بھی مسلمن. اور ایک خاص بات کیا ہے، لیسا حرف کے ساتھ بعد میں ہمیشہ بے زیر بھی آتا. مسلمن نے لکھے خالی بھی مسلمن آیا. یہ ترکیب ہے. بس خصوصیت رہتی ہے نا وہ ایک چیز کی. لیسا تو اکثر بہت جگہ کیا آتا، بہت ہی ایک دو جگہ ہوں گا ایکسیپشن، مگر اکثر کیا آتا؟ زیر والا آتا. کیا آدمی مسلمان نہیں ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا. یہ نیگیٹو سینٹنس ہے نا. یہ کیا آدمی مسلمان نہیں ہے، تو بھی آنسر اپن یس میں دینا. اس کو تو کیا لکھیں گے؟ اس کو نام الرجل
لائسا بھی مسلم، ہاں آدمی مسلمان نہیں ہے. یعنی سینٹنس سوال جو ہے پازیٹیو ہو یا نگیٹو ہو، ہر دو صورت میں جواب کیا دیں گے؟ ہاں میں دیں گے. اور ہاں کے لیے لفظ کیا ہے؟ نام. کیا ہے؟ کوئی ڈاؤٹ اور پوچھ رہے ہیں کچھ؟ پہلے میں جو مسلمون ہے، دوسرے میں مسلمین. ہاں وہ مسلمون ہے نا، اس کو جو ہے سادہ جو ہے کیا ہے؟ نون ہے، الف لام نہیں ہے. اس کو دیکھیے رجلو پہ جو ہے ایک پیش آیا، جب الف لام آیا تھا نا تو ایک پیش ہوا تھا. اور ہر اسم کے اوپر آخر میں کیا رہیں گے؟ دو پیش رہیں گے. چونکہ الف لام نہیں ہے اس پہ، اس واسطے مسلمون ہے. سمجھے نا؟ عام طور پہ کوئی سا بھی نون جب ہوتا نا نون، تو اس کے آخری میں دو پیش رہتے عربی میں، تنوین وہ رہتا. ہاں اور جو ہے اگر الف لام لگا دیے تو ایک پیش ہوا تھا. وہ پہلے کے سب کا اسباق میں ہے وہ سب. ہاں اور شروع سے ایک ایک دو لفظ لیسن لے کے پڑھتے جائیے، اور سامنے نہیں آتا میں سے کلیریفیکیشن پوچھنا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آپ آگے دیکھیے. یہ ہو گیا نا. یہ ہر دو صورت میں کوشچن جو ہے پازیٹیو رہو یا نگیٹو رہو، آنسر کیا آئیں گے؟ ہاں میں آئیں گا. یہ کہا گیا. اب دوسرا دیکھیے آپ، سیکنڈ بھلا. بھلا کے معنی بھی کیا ہے؟ ہاں کے ہیں، مگر اس میں تھوڑا جو ہے فورس ہے. یس وائی ناٹ، ہاں کیوں نہیں، یہ معنی لینا. ہاں کیوں نہیں بول کے معنی لینا. دس اسم از یوزڈ فار اے پازیٹیو رپلائی ٹو اے نیگیٹو کوشچن. یہاں بھی پازیٹیو رپلائی دے رہے ہیں، نیگیٹو کوشچن ہے نا، مگر کوشچن کیا ہے؟ نیگیٹو ہے تو پازیٹیو رپلائی دے رہے ہیں. آپ یہاں ایگزامپل دیکھیے. ایگزامپل حل الرجل لیس بمسلم مسلمن. بی کیا ہے بھائی؟ بے زیر جو ہے کیا ہے؟ یہ حروف ہے، ہاں حروف جر میں سے ہے. تو مسلمن تھا تو اس کو دو زیر کر دیا دیکھیے، ہے نا. حروف جر جو ہے عام طور پہ 11 ہیں، عام طور پہ استعمال ہونے والے. وہ پہلے کے لیسنوں میں ہے. وہ کسی بھی اسم سے پہلے اگر آ گئے تو اسم کے آخری کو زیر دیتے ہو. اگر دو زبر رہو، دو پیش رہو تو کیا کرتے؟ زیر دیتے. تو یہ بھی مسلمین ہو گیا، دو پیش جا کے دو زیر ہو گیا حرف جر کی وجہ سے. تو کیا معنی ہو گیا اس کے؟ کیا آدمی مسلمان نہیں ہے نا بھائی؟ کیا آدمی مسلمان نہیں ہے؟ تو اب جواب دے رہے ہیں دیکھیے. بلا، ہاں کیوں نہیں، ہاں وائی ناٹ دی مین از اے مسلم. بلا الرجل مسلم، آدمی جو ہے مسلمان ہے. ہاں کیوں نہیں، آدمی مسلمان ہے. بلا. اب دوسرا اگزامپل دیکھیے. نمبر 2، لست بربکم. یہ خاص لفظ ہے. سورہ اعراف ایک سورہ ہے. سورہ اعراف میں جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بول دیتا ہوں. ہم جو ہے یہ قرآن کے ہر لفظ کو 100% صحیح ماننا ضروری ہے. اگر نہیں مانے آپ تو اسلام سے خارج ہو گیا. سمجھیے آپ. تو اس تعلق سے سورہ اعراف میں ہے. سنو بھائی، غور سے سنو. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ جو ہے پورا پلان کر لیے، میں کائنات بناؤں گا، انسانوں کو، جانوروں کو، یہ وہ سب پیدا کروں گا. سب کر لیے. یہ بھی تصفیہ کر لیا اللہ تعالیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا میں جو آخری شخص پیدا ہوں گا وہ پورے کون کون رہیں گے سب ڈیسائیڈڈ ہے اللہ کے پاس. اب تک جو آ چکے مر گئے، اب جو کوئی آنے والے ہیں قیامت تک
وہ سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہے. تو اللہ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں میں نے تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو آ کے گزر چکے ہیں، عالم برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سب کی روحوں کو جمع کیا. سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ بلا لیا اپنے سامنے، بلا کے یہ سوال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب روحوں سے یہ سوال کر رہے ہیں لستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کوشچن کر رہے آپ لوگ. تو پورے جتنے بھی روحیں ہیں وہ پورے جواب دیتے بھلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. جواب دیتے چاہے کافر رہو یا مشرک رہو یا کوئی بھی رہو، کوئی بھی رہو. جو گزر چکے ان کو بول رہے ہیں اللہ. نہیں سب کو بھائی. شروع میں کیا بولا ہمیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آنے والے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے، گزرے ہوئے بھی شامل ہو گئے، جو موجودہ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، سب معلوم ہو شامل ہو گئے. تو اب یہ بولو آپ میرے کو، سنو بھائی غور سنو. اب یہ بولیے، آپ بولیے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ اور ہم لوگ جواب دے دیا اللہ تعالیٰ. ہاں تو کیا آپ کو یاد ہے؟ کوئی انسان کو یاد ہے؟ تصدیق کرتے آپ اس کی؟ کوئی نہیں کر سکتا. مگر چونکہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے اس لیے ہم کو ماننا ضرور. اب کیسی ہم کسی سے وعدہ کرتے، دماغ سے نکل جاتا، بھول جاتے، ارے بھول گیا بھائی میں معاف کرنا، بولتے نہیں بولتے. تو ویسے یہ بھی اپنے کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ. مگر چونکہ اللہ قرآن میں یہ بات بول چکے ہیں تو اس کو صحیح ماننا لازمی ہے. کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اپن. کیا ہے؟ سوالیہ. کیا معنی ہے؟ لستا کیا ہے بھائی؟ سمجھے؟ اصل میں یہ لفظ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہے لیسا. لیسا کے معنی نہیں. لیسا کے معنی نہیں. عام طور پہ اس کے ساتھ جو ہے بیزر بھی بعد میں آتا. اس کے معنی کیا ہے؟ نہیں. اب یہ اپنے پاس لفظ کیا ہے دیکھیے. لستو ہے. کیا ہے؟ لستو ہے. یا غائب ہو گیا. یا ہے نا؟ یہاں دکھ رہا ہے آپ کو؟ یا نہیں دکھ رہا ہے نا؟ یہ کیا ہے بولے تو یہ جب یہ یا کیا ہے؟ حروف علت میں سے ہے. حروف علت میں سے ہے. تو یہاں یہ دیکھیے جو ہے جزم آ گیا. سمجھیے آخری میں جزم آ گیا. جزم سے پہلے کیا ہے؟ حرف علت ہے. حرف علت کون ہے بھائی؟ بولیے. الف واو یا. یہ تین ہے. حروف علت کون سے ہیں؟ الف واو یا. تو اس میں سے ایک ہے نا یہ. ہاں تو جب کسی ایسا کوئی لفظ ہے یہ حروف علت کے اوپر جزم ہو یا اس کے بعد والے حرف کے اوپر جزم ہو تو اس کو گرا دیتے. یاد رکھنا ہے بات. یہ رول ہے. پوری قرآن میں دیکھو تو آپ ایسے رہیں گا. ہر لفظ میں اگر جہاں استعمال ہے اس کا یہی رہیں گا. اگر کوئی حرف علت ہے اس کے اوپر جزم ہے یا اس کے بعد والے حرف کے اوپر جزم ہے، دونوں صورتوں میں حرف علت کیا ہو گیا؟ گر جاتا. یا یہ سین کے اوپر جزم آنے سے کیا ہوگا؟ یا گر گیا. اس وقت لس ہو گیا ہے. تو کوسا فعل ہے بھیا؟ بولو.
لفظ کے آخری میں تا زبر آیا تو حاضر کا صیغہ رہتا ہو، مرد کے لیے استعمال ہوتا. اگر تا زیر آیا بعد میں آخری میں تو مونس کے لیے آتا، وہ بھی حاضر کا صیغہ رہتا، پریزنٹ ٹینس، حاضر کا صیغہ رہتا. اور پیش آ گیا سمجھے، تاکہ وہ تین ہی ہے نا بھائی، پیش آیا تو متکلم کا صیغہ رہتا. متکلم بولو تو ہے نا، کلام کرنے والا. اب میں کلام کر رہا ہوں تو میں متکلم ہو گیا، اور آپ لوگ سب سننے والے ہیں تو وہ سب کیا ہیں، آپ لوگ حاضر ہو گئے. جس سے کوئی شخص مخاطب ہوتا ہے وہ سب کیا ہے، حاضر میں شمار ہوتے ہیں. اور جو متکلم تو بولنے والا، تو یہ اس کے معنی ہوئے اسے ماضی کا صیغہ ہے. ابھی آگے آئیں گے سب یہ چیزاں، ابھی چونکہ سمجھانے کا ذرا ہنٹ ہے. لستو بربکم، کیا میں، لستو تا پہ پیش ہے نا، تو متکلم بول تو میں بولنا پڑے گا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے بے زر بی ہے، بے کے معنی میں ربن تھا، ربن ہونا چاہیے تھا اصل میں، تو زیر آ گیا. وہ کیوں آ گیا؟ بے زر بی کی وجہ سے. بے زر بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو جو ہے زیر دیتا نا، رب کو زیر دے دیا ہوں. اور کم کیا ہے؟ ضمیر ہے. کم کیا ہے؟ ضمیر ہے. یہ جو ضمیریں ہیں نا، 4 لیسنس ہے اس کے اوپر، پیچھے 4 لیسنس ہے، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن کے ہر لائن میں 2-3 ضمیریں رہتی، ہر لائن میں. تو اور اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اس میں نہیں تو غلطی ہو جاتی. جیسا اب ہے انہو ہے، انہو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انہو شیطان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. انا تو کامن ہے، انا کے معنی بے شک، اس کو کیا لگا دیے؟ ضمیر. ہاں ہو، تو یعنی واحد مذکر کا واسطے استعمال ہوتا ہے. انہو بعض جگہ اللہ کے لیے آیا ہو، بعض جگہ شیطان کے لیے بھی آیا، تو کتنا بڑا فرق ہوا تھا، ہے نا. تو ضمیروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یاد کرنا پڑتا اس کو. سمجھنا بھی تو کیا ہے، بہت ہی آسان ہے. ایک مرتبہ بول دیا تو سمجھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں، مگر یاد رکھنا، سمجھنا اس کو پھر یاد رکھنا، وہ چیز ہے. ہو گیا. تو کیا جواب دیے ہم سب لوگ؟ خالو بلا، کیوں نہیں. ہاں دے سیڈ وائی ناٹ، کیوں نہیں، ہم آپ کو رب مانتے ہیں. ہم سب بول چکے ہیں یہ چیز. اور کوئی شخص یہ نہیں بولتا کہ بھائی ہاں مجھے یاد ہے یہ. کوئی نہ، دنیا کے کسی انسان کو پوچھ لو آپ، کوئی نہیں بولیں گا کہ ہاں یاد ہے بھائی، یاد تھا اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا بلائے تھے، ہم نے ایسا جواب دیے تھے. یاد رہتا نہیں رہتا. مگر اس پہ یقین کیوں کر رہے ہیں ہم؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، سمجھے نہیں. کوئی بھی آیت میں. اب ایک چیز آپ کو آیت پڑھتے پڑھتے آپ کو احساس ہوا کہ بھائی اس میں کچھ غلطی دکھ رہی ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا تھا، بول کے آتا تھا، وہ کفر کی علامت ہے، شیطان کا وسوسہ ہے. وہ ہمیشہ سمجھنا ہے کہ یہ چیز غلط ہو ہی نہیں سکتی. ہم سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، ہم سمجھنے میں، پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں، سمجھ قرآن کے تعلق سے ایسا نظریہ رہنا. چلیے اب تیسرا دیکھیے، ای، الف زیر پھر ای، یہ بھی یس وائی ناٹ کے معنوں میں آتا. دس اسم یوزڈ ایز اے ریپلائی بائی سویئرنگ ٹو اے کوشچن، یعنی جواب دینے میں قسم کھا کے جواب دے رہے ہیں، یس بول رہے ہیں اور قسم کھا کے بول رہے ہیں، تو ویسی صورت میں استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل دیکھیے آپ، وہی کیا کے معنی میں ہے؟ ما نجا الولدو، کیا لڑکا پاس نہیں ہوا. ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا لڑکا پاس نہیں ہوا. ماں نہیں کے معنوں میں ہے. نجا مانے کامیاب ہونا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، آگے پڑھیں گے آپ لوگ. کیا لڑکا پاس نہیں ہوا، تو جواب دے رہے ہیں. دیکھیے ہاں جواب کیا ہے؟ ای واللہ قد نجا الولد، ہاں
واللہ اللہ کی قسم، ہاں، قد نجا الولد لڑکا پاس ہو گیا، لڑکا پاس ہو گیا، قسم کھا کے دے رہے ہیں جواب۔ اب ایک چیز یہاں یہ آگے بول کے بول رہا ہوں دیکھیں آپ، واہ ہے، تا ہے، اور ایسے بھی ہیں۔ یہ واہ جو ہے اگر قسم کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے، تو قسم ہم صرف کس کی کھا سکتے ہیں؟ اپن اللہ، کسی کی نہیں کھاتے۔ بعض عورتیں قسم کھاتے، میرے بچے کی قسم بولتے، غلط ہے، وہ نہیں بول سکتے۔ ہم صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، اور اللہ چونکہ ہر کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھا کے اپنے کو بول سکتا، اپنے کو جو ہے صرف اللہ، تو یہ اللہ ہے۔ یہ آ گیا اللہ، اس سے پہلے کیا کر دیے؟ واو لگا دیے۔ آخری میں کیا ہے؟ یہاں پیش ہے، یہ پیش نکال دینا، آخری کو زیر دے دینا، پیش نکال دینا، آخری کو زیر دینا، تو کیا ہوگا؟ یہ واللہ، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کی قسم، اس کے معنی کیا ہوئے؟ تو اس کو واو کو کیا بولتے ہیں؟ واو قسمیہ۔ یہ کسی بھی اسم سے پہلے آتا ہے اور قسمیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا تو لازمی طور پہ آخری حرف کے اوپر زیر آ جاتا، تو سمجھنا کہ بھائی قسمیہ ہے۔ جیسا کہ اپنے سورہ اثر ہے، سورہ اثر ہے نا بھائی، جبل عصری آخری میں زیر ہے، دیکھیے زمانے کی قسم، کہیں بھی آؤ ہمیشہ واو اگر قسمیہ رہیں گا تو کیا ہوں گا؟ اسم کے آخری کو کیا کریں گے؟ انہیں زیر دے دیں گے، اور معنی کیا ہوں گے؟ قسم کے، جو لکھا ہوا ہے اس کی قسم، اللہ کی قسم۔ یہاں کیا ہے؟ زمانے کی قسم، یہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، اس واسطے اللہ کس کی بھی قسم کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا ایک اور، ایک فورتھ بول کے ہے، دیکھیے آخری میں لاسٹ، تین حروف ہیں اس میں، تین الفاظ ہیں سمجھیے، اجل اور جیرا، انا، یہ تین حروف ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں معلوم؟ یہ تین حروف اس وقت استعمال ہوتے جو ہے اب کسی بیان کو اپنے تصدیق کرتے ہوئے بولنا چاہ رہے ہیں، تصدیق کرتے ہوئے بولنا۔ اب یہ مثال کے طور پہ دیکھیے، سمیتو تا پہ دیکھو، پیش ہے دیکھو، ہے نا، تو میں نے کیا ہوئے؟ میں نے سنا، میں نے سنا، یہ آگے پڑھیں گے سب، میں نے سنا، والدو کا، آپ کے والد، ذهب الی البمبئی، آپ کے والد بامبے گئے ہوئے ہیں، بامبے گئے ہیں، بول کے میں سنا آپ کے والد بامبے گئے ہیں، بول کے جو ہے ایک دوست اپنے دوست کو برا سمجھے، آئی ہرڈ دیٹ یور فادر وینٹ ٹو بامبے، تو اب جواب میں کیا دیکھیے، یہ تین میں سے کوئی بھی، تینوں لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، مگر کوئی ایک بولنا ہے، وہاں اجل بول سکتے ہیں، یا جائرہ بول سکتے ہیں، یا انا بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ جواب دے رہے ہیں، والدی، وہ جس والد کا بچہ ہے نا، وہ بیٹا بول رہا ہے، والدی بول تو میرے والد، اجل والدی ذهب الی البمبئی، کیا معنی ہو گیا اس کے؟ بولیے۔ میں تصدیق کرتا ہوں، ہاں، آئی سرٹیفائی دیٹ مائی فادر ہیز گان ٹو بامبے، میں تصدیق کرتے ہوئے بولتا ہوں کہ میرے والد جو ہے بامبے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ خالی یہ الفاظ ہیں، دیکھیے، نام ہے، ہاں کے لیے آتا، بلا بھی ہے، ہاں کے لیے آتا،
ہاں ای بھی بولو ہے، اور یہ 3 بہت کم استعمال ہے، لاسٹ کا کچھ اکا دکا جگہ آتا، کہیں نہیں آتا وہ.